السلام علیکم۔ لیول ہفتم یہ آپ کے اردو کا یونٹ ہے۔ میں مس شازیہ خان کیمپس 9 سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم نظم دعا کا مرکزی خیال تحریر کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں احمد ندیم قاسمی نے حب الوطنی یہ جذبات کو سے سرشار ہو کر نظم کے لیے کئی دعائیں مانگی ہیں۔ تو نظم کا مرکزی خیال تحریر کرنے سے پہلے ہم اس کی دہرائی بھی کر لیتے ہیں کہ اس میں شاعر نے کیا کیا دعائیں مانگی ہیں۔ جیسا کہ نظم کا پہلا شعر ہے، اس کو ایک نظر دیکھیے گا کہ یا رب میرے وطن کو ایک ایسی بہار دے جو سارے ایشیا کی فضا کو نکھار دے۔ یعنی پہلی دعا کیا کی گئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں ان کا وطن سرسبز اور شاداب رہے، ہر طرف پھول ہی پھول کھلیں۔ اس کے بعد اگر آپ دوسرے اور تیسرے شعر کو دیکھتے ہیں تو پہلے دوسرا شعر دیکھیے، یا رب میرے وطن میں ایک ایسی ہوا چلا جو اس کے رخ سے گرد کے دھبے اتار دے۔ تو رخ کیا ہے؟ چہرہ ہے۔ تو وطن کا کیا ہے کہ وطن جو اتنے سالوں سے ہمارا تنزلی کا شکار ہے کہ ہم ترقی یافتہ ممالک کی دوڑ میں اب تک شامل نہیں ہو سکے، تو چاہتے ہیں شاعر کہ ایسی ہوا چلے، لوگوں میں ایسا رجحان پیدا ہو کہ وہ وطن کے لیے محنت اور مشقت کرنے کے لیے راضی ہو جائیں اور اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہمارا وطن کا نام روشن اور تابناک ہو سکے۔ اس کے بعد شاید تیسرے شعر کا ذرا ایک نظر دیکھیے گا، یا رب وہ ابر بش کے جو عرض پاک کو حد نظر تک انڈے ہوئے سبزہ زار دے۔ اب سبزہ زار باغ کھیت کھلیان کی بات ہو رہی ہے کہ ابر ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بنجر زمین زرخیز بن جاتی ہے، سونا اگلتی ہے، کیونکہ ہم بنیادی طور پہ زراعت جو ہے ہمارے ملک کا ایک اہم پیشہ ہے۔ ہماری زیادہ تر آبادی کا جو 80% آبادی ہے وہ اس پیشے سے وابستہ ہے، تو ہماری برآمدات بھی جو ہیں وہ زیادہ تر کس پہ ہے؟ زراعت کے پیشے پر انحصار کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں کی مٹی جو ہے وہ زرخیز ہو، اور وہ زرخیز ہوگی تو کیا ہوگا کہ یہاں فصلیں اگیں گی، مٹی سونا اگلے گی، اور تاکہ ہم ترقی کر سکیں۔ اب یہاں دیکھیں جو اس کے بعد والا چوتھا شعر ہے، میدان جو جل چکے ہیں بجھا ان کی تشنگی۔ تشنگی سے کیا مراد ہے؟ پیاس۔ اب شاعر کیا چاہتے ہیں کہ جو زمینیں بنجر ہیں، بیابان ہیں، وہ بارش برسے گی، بادل آئیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ زمین زرخیز ہو جائے گی، اور جو فصلیں کھیت کھلیان باغات تباہ اور سوکھ گئے ہیں، بنجر ہو گئے ہیں، وہ کیا ہوگا کہ اس پہ دوبارہ سبزہ آنا شروع ہو جائے گا، پھل اور پودے آنے شروع ہو جائیں گے۔ انہیں برگ و بار دے، یعنی پھل اور پتے، یعنی کہ نیا سبزہ۔ جیسے بہار آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے خزاں کے بعد جب بہار کا موسم آتا ہے تو ہر طرف کیسے ہریالی سی چھا جاتی ہے، ہاں، نئے پھول پودے آ جاتے ہیں، درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، فصلیں لہرانے لگتی ہیں۔ اسی قسم کا پورے منظر کی، اسی چیزوں کی خواہش کا اظہار شاعر نے بھی کیا ہے، اور وہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری رحمتیں ہمارے وطن میں نازل فرمائیں۔ اور آخر میں کیا ہے جو سب سے نظم کا بنیادی اہم تصور ہے جس پہ شاعر نے نظم کہی ہے کہ کیا ہے کہ ہر فرد میری قوم کا ایک ایسا فرد ہو اپنی خوشی وطن کی خوشی پر جو وار دے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو رحمتیں دے رہے ہیں، جو بہار، بارش، زمین کا زرخیز ہونا، یہ سب چیزیں اگر موجود ہیں تو اس پہ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سب سے اہم کام کیا ہے کہ وہاں پہ موجود جو ہر شخص ہے وہ اس بات پر آمادہ ہو کہ وطن کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالے گا، وہ محنت اور مشقت کرے گا، کام کرے گا، اور کیا ہے اپنی خوشی۔ اب اپنی خوشی سے کیا مراد ہے کہ ذاتی مفاد کے لیے کام نہیں ہوگا، اجتماعی فائدے کو مد نظر دیکھ کر کام ہوگا۔ وطن کے بارے میں سوچیں گے کہ ہم اپنی ایثار و قربانی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم وطن کے لیے کام کر سکیں، اس کے لیے کوئی کام کریں ہم، اور اپنی وطن کی خوشی کے لیے، یعنی کہ صرف اجتماعی فائدے کو مد نظر دیکھنا۔ دیکھیں ہر بات اس چیز کو مد نظر رکھیے کہ جو قومیں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں اس میں سب سے اہم کردار کس چیز کا ہوتا ہے کہ جب انسان ذاتی مفاد کو فوقیت دیتا ہے اجتماعی فائدے پر،
کہ میرا فائدہ ہو جائے، مجھے یہ چیز مل جائے، میرا یہ کام ہو جائے۔ جب یہ میں آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم بحیثیت قوم ہم اپنے ساتھیوں کا نہیں سوچتے، اپنے ملک کا نہیں سوچتے اور کسی کا نہیں سوچتے۔ اب دیکھیں رشوت ہو رہی ہے، سفارش ہوتی ہے، جرائم بڑھ جاتے ہیں، بد امنی ہوتی ہے، انتشار ہے، تو یہ سب چیزیں، یہ سب خرابیاں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں؟ اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے؟ تو انہی چیزوں پہ ہے کہ جب انسان خود غرض ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ صرف اپنے فائدے کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے۔ اور آخر میں شاعر نے جو دعا کی کہ یہ زمین جو ہم نے حاصل کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نام پر حاصل کی، ہم نے اس زمین کو، پاک سر زمین کو، تاکہ ہم اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائیں، اپنے دین کی پیروی کریں۔ اور کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ زمین ہم نے آپ دین پر عمل کرنے کے لیے حاصل کی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر اپنی خاص عنایت فرمائے اور یہاں بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اب اس کو آگے دیکھتے ہیں۔ بنیادی تصور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حوالہ شاعر تحریر کرنا ہے۔ حوالہ شاعر میں آپ نے جو شاعر ہیں ان کا نام لکھیں گے، اس کے بعد 3 سے 4 جملوں کے اندر آپ نے مرکزی خیال تحریر کرنا ہے کہ شاعر اس نظم میں اپنے وطن کے لیے مختلف دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ان کا وطن وہ چاہتے ہیں سرسبز ہو، شاداب ہو، ہر طرف ہریالی ہو، لوگ اس وطن کی ترقی کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کریں، ان کے اندر قربانی اور ایثار کا جذبہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں اس وطن پر نازل فرمائیں۔ تو آپ نے 4-5 جملوں سے زیادہ جو ہے مرکزی خیال میں تحریر نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اب نظم کا مرکزی خیال تحریر کیجیے گا، پھر انشاءاللہ اس نظم کا جو ہم نے اپنا کام جو ہے وہ سارا مکمل کر لیا ہے، پھر انشاءاللہ اگلے یونٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔